سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب لوگوں میں سے جو بے وقوف لوگ ہیں، لائی لگ لوگ، وہ کہیں گے ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کس نے مسلمانوں کو اس قبلے سے پھیر دیا جس کی طرف یہ منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے؟ بیٹھے بٹھائے انہوں نے کیا ہوا ہے، چنگے پلے ساڑھے منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اچھا تو اللہ کے بندوں، جو تم چیما گوئیاں کرتے تھے کہ یہ ابراہیمی ہے تو اس قبلے کی طرف، اب اس قبلے کی طرف اگر ہو گئے ہیں تو اب تمہیں کیا تکلیف ہے؟ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نماز عصر کے بعد یہ آیات نازل ہوئی تھی نبی علیہ السلام پہ، وہ اگلی آیات آ رہی ہیں جن میں تحویل قبلہ ہوا، پھر آپ نے اناؤنسمنٹ کر دی۔ یہ ویسے پبلک میں ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو 2 رکعتیں ہو گئی تھیں ظہر کی یا عصر کی، پھر آپ صفیں چیرتے ہوئے آئے، وہ پہلی صف والے آخری صف بن گئی، آخری صف پہلی۔ یہ بخاری مسلم میں تو ایسا نہیں ہے، واضح الفاظ ہیں بخاری مسلم دونوں کے اندر کہ نماز کے بعد آپ نے یہ اناؤنسمنٹ کی۔ البتہ یہ بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ملتی ہے کہ انصار مدینہ نماز پڑھ رہے تھے کسی اور جگہ پہ، تو ان کو نہیں پتا تھا، دوسرے ایک صحابی وہاں سے گزرے تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو کل آیات نازل ہوئی ہیں تو تم لوگ اپنا قبلہ بدلو، تو انہوں نے اسی وقت اپنا قبلہ بدل لیا۔ وہ واقعہ الگ سے ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اینٹی وینم دیے نا جی، شہنشاہی جو اللہ کی ہے وہ والا جواب، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اے نبی فرماؤ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ کی مرضی جس طرح منہ کروائے کسی کو، تمہارا کیا لینا دینا، چاہے یورشلم ہو چاہے وہ بیت اللہ ہو، دونوں اللہ کے ہیں۔ اچھا، اور واقعی وہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے۔ مسجد قبلتین ابھی بھی مدینہ شریف میں موجود ہے، جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں نا، اور مدینہ شریف میں وہ جو زیارتیں کروائی جاتی ہیں ان میں ایک مسجد قبلتین ہے۔ مدینہ شریف میں یہ حال ہے کہ ایگزیکٹ 180 ڈگری ہے، یعنی اگر قبلہ شریف اس طرف ہے نا تو بیت المقدس بالکل اس کے اپوزٹ ہے، 180 ڈگری۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ حرم مکہ میں جو مزاب رحمت ہے نا، آپ کو پتا جو حتیم میں گرتا ہے، خانہ کعبہ کا جو چھت سے بارش کا پانی جس پر نالے سے گرتا ہے اسے مزاب رحمت کہتے ہیں۔ خیر لوگوں نے بڑے عقیدے اس سے وابستہ کیے، وہ سونے کا بنا ہے، کہتے ہیں ادھر تھلے جو نہ حلو جنتی ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں جو خانہ کعبے کی چھت سے، تو وہ حالانکہ سورہ توبہ میں اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ یہ لوگ مشرکین اب یہی کہتے تھے کہ دیکھو حاجیوں کی خدمت ہم کرتے ہیں، یہ کعبے کے متولی۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا، آخرت پہ ایمان لانا، اس کے پیغمبروں کے ماننے کو انہوں نے کعبے کی خدمت کے ایکویلنٹ سمجھ لیا ہوا ہے، اصل دین تو وہ ہے۔ اچھا وہ مزاب رحمت ہے نا، جو مزاب رحمت کا رخ جو ہے مدینہ شریف کی طرف ہے، تو وہ جو صوفی ٹائپ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ خود اشارہ کر رہا ہے کہ اصل قبلہ وہ ہے، تو وہ مدینہ شریف کی طرف اگر روح ہے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو مستجاب جو مسلح، یہ دیوار جو ہے یہ 70 انبیاء کا مسلح ہے، تو وہ اس مسلح کا پریکٹیکل رخ مدینہ شریف کی طرف بھی ہے، بیت المقدس کی طرف ہے، لہذا یہ پتہ چل گیا کہ مدینہ شریف اس طرف ہے۔ ٹھیک ہے، اب مدینہ شریف بھی اس طرف ہے اور بیت المقدس بھی اس طرف ہے، پہلے مدینہ آئے گا، بیت المقدس تو اس کے آگے آئے گا، تو لہٰذا اگر مدینہ یہاں پہ ہے تو مدینہ شریف میں کعبہ اس طرف ہوگا اور بیت المقدس اس طرف، بالکل 180 ڈگری۔ تو وہ مسجد قبلتین جو ہے نا مدینہ شریف میں، اس میں انہوں نے 2 محراب بنائے ہوئے ہیں۔ جو فزیکل محراب جہاں پہ امام کھڑا ہوتا ہے نا وہ تو زمین کے اوپر ہے، اور بالکل اس کی اپوزٹ دیوار میں انہوں نے فرسٹ فلور کے اوپر نا ہلکا سا محراب کا نشان بنایا کہ پہلے قبلہ یہاں پہ ہوتا تھا، کہ وہیں پر یہ آیات نازل ہوئی تھیں تحویل قبلہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا مشرق و مغرب اللہ کے ہیں، جس طرح مرضی منہ کروائے، تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے نا سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دے دیتا ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ اب یہ تحویل قبلہ کا مضمون براہ راست آ رہا ہے، اس کے لیے تمہیدی 2 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا تذکرہ جو معمار ہیں بیت اللہ کے، ابو الانبیاء ہیں، امام الناس ہیں، انہی کی ایک نسل بنی اسرائیل ہے، انہی کی ایک نسل بنی اسماعیل ہے۔ ان کا دین کیا تھا، اس کی بنیاد کیا تھی، انہوں نے اور خود ان کے پوتے حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو کس بات کی وصیت کی تھی۔ اب وہ اولاد
مختلف پگڈنڈیوں پر چل کر کہاں کہاں پہنچ چکی ہے. یہ سارا پس منظر ہے اصل میں اس تحویل قبلہ کے لیے. اور تحویل قبلہ پر پورے 2 رکوع آ رہے ہیں. اس سے بسا اوقات یہ خیال پیدا ہوتا ہے، میرے ذہن میں بھی کبھی ہوتا تھا کہ یہ ایسی بڑی بات کیا تھی جس کے لیے قرآن مجید نے اتنے شد و مد کے ساتھ اور اس قدر تفصیل کے ساتھ بلکہ تکرار کے ساتھ بات کی. تو اصل میں اس کو یوں سمجھیے کہ ایک خاص مذہبی ذہنیت ہوتی ہے، اور وہ مذہبی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ اعمال کے ظاہر پر ان کی توجہ زیادہ مرکوز ہو جاتی ہے. اعمال کی جو روح ہے زیادہ اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے. عوام الناس کا معاملہ یہی ہو جاتا ہے، ظواہر پر، رسومات پر، جو ظاہری شکلیں ہیں ان کی اہمیت، جو اصل دین ہے، روح دین ہے، جو مقاصد دین ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر میں ذرا سا فرق انہیں بہت محسوس ہوتا ہے. ذرا سا فرق ہو گیا، کسی نے رفع یدین کر لیا، قیامت آ گئی، معلوم ہوا یہ کوئی اور ہی آ گیا ہماری مسجد میں، یہ کون ہے. کسی نے آمین ذرا اونچا کہہ دیا، پھر قیامت آ گئی. یہ ساری چیزیں جو یہ خاص ایک ذہنیت ہوتی ہے. اس ذہنیت کے پس منظر میں یہ مسئلہ چھوٹا نہیں تھا. ایک تو یہ کہ جو قبائلی اور قومی پس منظر تھا اس کے حوالے سے سمجھیے، مکے میں جو لوگ ایمان لائے، ظاہر بات ہے ان سب کو عقیدت تھی خانہ کعبہ کے ساتھ، خود حضور کو تھی. آپ روتے ہوئے نکلے ہیں اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اے کعبہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن تیرے یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. پھر یہ کہ وہ جو عقیدت اور محبت تھی وہ تمام مسلمانوں کے دلوں میں بھی تھی. مدینے میں آ کر آپ نے رخ بدل دیا. جب تک مکے میں تھے معلوم ہوتا ہے کہ حضور جب کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے ہے کافی، تو آپ اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ بیک وقت استقبال قبلتین ہو جاتا تھا. یعنی جو جنوبی دیوار ہے، ایک طرف وہ کونا ہے جس میں حجر اسود ہے، اور دوسری طرف وہ یمانی ہے، رکن یمانی جو یمن کی طرف ہے، جو جنوب مغرب کی طرف ہے، جنوب کی طرف ہے. ادھر کوئی شخص کھڑا ہوگا اور وہیں پر انہی کے درمیان جو ہے جب طواف کیا جاتا ہے تو دعا مانگی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. باقی پورے طواف میں آپ جو چاہیں دعا مانگے، لیکن یہاں یہ دعا ہے خاص. اب اگر کوئی شخص ادھر کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو کعبہ تو سامنے ہے ہی، ٹھیک سیت میں یروشلم بھی ہے. تو استقبال القبلتین، ایک ہی وقت میں 2 قبلوں کی طرف رخ ہو گیا. مدینے میں آ کر معاملہ بدل گیا. مدینہ درمیان میں ہے، مکہ مکرمہ اس کے جنوب میں ہے، اور یروشلم اس کے شمال میں ہے. اب جنوب کی طرف رخ کریں گے تو پیٹھ ہوگی یروشلم کی طرف، یروشلم کی طرف رخ کریں گے تو پیٹھ ہوگی کعبے کی طرف. اس میں امتحان ہو گیا ان لوگوں کا جو ایمان لائے تھے کہ آیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی کرتے ہیں یا اپنی پرانی عقیدتوں اور اپنی پرانی جو روایات ہیں ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے جو لوگ مکے سے آئے تھے ان کی اتنی تربیت ہو چکی تھی کہ ان میں سے کسی کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا. اقبال کا وہ مصرع پھر سنا رہا ہوں، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہموست اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیست. حالانکہ قرآن مجید میں کہیں منقول نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا. ہو سکتا ہے اللہ نے حضور کو وحی خفی کے ذریعے سے حکم دیا ہو، لیکن وحی جلی میں کہیں نہیں ہے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہو کہ اب یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے. یہ امتحان ہو گیا کہ رسول کا اتباع کتنا کچھ ہے. اب جب یہ حکم آیا اب امتحان ہو گیا جو مدینے میں رہنے والے جو ایمان لائے تھے ان کا. اس لیے کہ یہاں یہودی بھی تھے، بعض ان میں سے ایمان لائے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو علماء میں سے تھے، لیکن جو اور دوسرے لوگ تھے وہ بھی زیر اثر تھے یہود کے علماء کے. ان کے دل میں بھی یروشلم کی عظمت تھی. اب جب انہیں رخ کرنا پڑا تو یہ ان کے ایمان کا امتحان ہو گیا. تو یہ بڑا امتحان تھا اس میں کہ جو سب کے لیے مثبت تھا. اور مسلمانوں میں سے بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال بھی پیدا ہوا ہوگا اگر اصل قبلہ یہ تھا تو ہم نے اب تک جو نمازیں پڑھی ہیں وہ تو پھر ہم نے غلط رخ پر پڑھی. ہماری اتنی سالوں کی کسی کو ایمان لائے وہ 10 برس ہو گئے، ہماری ان نمازوں کا کیا بنے گا؟ وہ نمازیں ضائع ہو گئیں تو نماز تو ایمان کا رکن رکین ہے. تو بڑی تشویش پیدا ہو گئی. اس کے ساتھ ہی ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا سیاسی اعتبار سے
کہ یہود اب تک تو یہ سمجھ رہے تھے کہ حضور نے اور مسلمانوں نے ہمارا قبلہ اختیار کر لیا ہے، تو گویا کہ ہمارے کیمپ فالوورز ہیں، ہمارا تو انہوں نے اتباع کیا ہے، لہذا ہمیں کوئی خاص اندیشہ نہیں ان کی طرف سے۔ لیکن اب جب قبلہ بدل گیا تو ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تو پھر کوئی نئی اب ملت ہے اور نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے، لہذا ان کی طرف سے مخالفت جو تھی اس کے اندر شدت زیادہ پیدا ہو گئی۔ یہ سارے مضامین تھے کہ جو یہاں پر زیر بحث آ رہے ہیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، بہت غیر معمولی ہے اس کا آغاز ہی اس آیت کا۔ ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے احمق اور بے وقوف لوگ، ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کس چیز نے پھیر دیا انہیں اس قبلے سے کہ جس پر یہ تھے۔ یعنی یہ 16 مہینے نماز پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، یروشلم کی طرف، اب کس چیز نے پھیر دیا انہیں؟ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، دیکھیے وہی الفاظ جو 14ویں رکوع میں آئے تھے جو تمہید بن رہے تھے، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ گویا کہ شمال اور جنوب، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، محاورے میں مشرق و مغرب زیادہ استعمال ہوتا ہے، سب اللہ کے ہیں، اللہ کسی سمت میں محدود نہیں ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔